بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ اس وقت پاکستان میں ایک بھونچالی کیفیت ہے، ایک زلزلہ آیا ہوا ہے، اور زلزلہ آیا ہوا ہے ان راہداریوں میں جہاں اقتدار اور اختیار ڈاواڈول ہے، جہاں پہ اقتدار اور اختیار ڈاواڈول ہے اور جن کے جانے کا وقت ہوا چاہتا ہے وہاں پہ بہت زیادہ بھونچال ہے، زلزلہ ہے، ہیجانی کیفیت ہے، اضطراب ہے، پریشانی ہے، اور ان کو اپنا انجام نظر آ رہا ہے۔ اس لیے ایسے کردار موجود ہیں، ایسے خفیہ ہاتھ موجود ہیں جو پاکستان میں آگ لگانا چاہتے ہیں، اور اس تمام تر ایشوز کے باوجود پاکستان کے حالات کو خراب کرنا چاہتے ہیں، پاکستان میں بدامنی کرنا چاہتے ہیں، اور وہ خفیہ کردار بہت زیادہ متحرک ہو چکے ہیں۔ اس لیے ان خفیہ کرداروں پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ چند لوگ ہیں، گنتی کے 5-7 لوگ، اس سے زیادہ نہیں ہیں، اور یہ پاکستان کے ان 5-7 گھنونے کرداروں کو کھل کھیلنے کا موقع نہیں ملنا چاہیے۔ اس لیے یہ سب کی ذمہ داری ہے، پاکستان کے تمام پولیٹیکل پلیئرز کی ذمہ داری ہے، پاکستان کے دانشوروں کی ذمہ داری ہے، اور آزادی صحافت کے جو علمبردار ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہوش کے ناخن لیں اور اپنے گرد و پیش پہ نظر رکھیں، اور کوشش کریں کہ یہ سب کچھ آخر ہو کیا رہا ہے، یہ آگ کون لگا رہا ہے، اور آگ لگانے والے کون ہیں، اور ان کے ذریعے کیوں لگوائی جا رہی ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں کہ آگ لگانے والا کوئی اور ہے، لیکن استعمال آپ ہو رہے ہیں، آپ استعمال ہوں گے، پولیٹیکل پلیئرز بھی استعمال ہوں گے، اور ہماری میڈیا کمیونٹی بھی استعمال ہوگی، اور ان کو استعمال کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ میں اس لیے اپنے تمام بھائیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ اپنی آنکھیں کھلی رکھیں، اور پاکستان کے لیے، اور کسی کے لیے نہیں، صرف پاکستان کے لیے اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے، نئی جنریشن کے لیے وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو سنبھالیں، اور جو کچھ ان کے پاس آئے واٹس ایپ گروپ پہ اس کا ذرا تھوڑا سا اپنا مائنڈ اپلائی کر لیا کریں۔ میں آپ کو 2-3 خبریں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ یہ جو آگ لگانے کی بات ہے، عمران خان صاحب، یہ دیکھیں پچھلے 6-7 ماہ کی دیکھ لیں، 6 ماہ میں اندر جو کچھ ہوا، 6 ماہ کے اندر وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ یہ ایک طے شدہ پروگرام کے تحت، طے شدہ ایجنڈے کے تحت ہو رہا ہے، یہ آنن فانن نہیں ہو رہا، یہ پہلے سے طے شدہ تھا۔ لیکن اس میں ہوا یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کے عوام، پاکستان کا عام آدمی جو ہے وہ اٹھ کھڑا ہوا ہے، پاکستان کی نوجوان نسل، یوتھ، وہ اٹھ کھڑی ہوئی ہے، اور وہ سمجھتی ہے سب کچھ کہ ہو کیا رہا ہے، ان کے جاگنے کی وجہ سے اور میڈیا کے چند لوگوں کی وجہ سے یہ ایسا ہوا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس کو کریڈٹ جاتا ہے ہماری سیاسی جماعت، خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کو، کہ انہوں نے اس معاملے کو زندہ رکھا، عمران خان صاحب نے۔ تو اب اس کا احساس شاید حکمراں اتحاد کو کچھ دن کے ایک تو احساس ہو گیا ہے، کچھ دنوں کے بعد مزید ہو جائے گا کہ یہ ان کو لڑوانے کی سازش کی جا رہی ہے، اور ان کو ایک ایسے ایندھن میں جھونکا جا رہا ہے، اور ایک ایسی لڑائی کا ایندھن ان کو بنایا جا رہا ہے جس کے بارے میں وہ نہیں جانتے۔ ان کے سامنے جو کچھ رکھا گیا ہے وہ درست نہیں ہے، جو کچھ ان کے سامنے رکھا گیا ہے وہ صحیح نہیں ہے، اور حقیقت کچھ اور ہے۔ اس لیے اعظم سواتی صاحب کا مسئلہ لیں، سب سے پہلے اعظم سواتی صاحب کا مسئلہ۔ اب اعظم سواتی صاحب کو سیلوٹ کرنا چاہیے، پوری قوم کو سیلوٹ کرنا چاہیے، 22 کروڑ عوام کو، کہ وہ اعظم سواتی صاحب ہر پاکستانی کا مقدمہ لے کے نکلے ہیں۔ وہ ان کی عزت کو داغدار کرنے کی کوشش کی گئی، ان کی عزت کو پامال کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ اس سے ڈر کے اندر نہیں بیٹھے، بلکہ وہ میدان میں آ چکے ہیں۔ ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، ایک سرکاری عمارت میں اگر میاں بیوی بھی محفوظ نہیں تو پھر کون محفوظ ہے اس ملک میں؟ اگر وزیر اعظم ہاؤس محفوظ نہیں، وزیر اعظم آفس محفوظ نہیں، وزیر اعظم کی ٹیلی فون کالز محفوظ نہیں، تو پھر اور کون محفوظ ہو سکتا ہے؟ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور یہ پاکستان کی قیمت پہ، پاکستان کی عزت داغدار کی جا رہی ہے، داؤ پہ لگائی جا رہی ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، آج ایک کام کیا گیا، بلکہ کل ایک کام کیا گیا۔ عمران خان صاحب لانگ مارچ مؤخر کر چکے ہیں، ان کی ٹانگوں پہ گولیاں لگی ہیں، اور گولیاں لگنے کے بعد لانگ مارچ منسوخ ہو گیا ہے، دھرنا منسوخ ہو گیا ہے، اور اس لیے جو ایک طے کیا گیا تھا، ایک پلان کیا گیا تھا
وہ چیزیں نہیں ہو رہی اور ملک میں سکون آ گیا، پرامن ہو گیا، اور وہ چیز بھی ختم ہوگی، کیوس ختم ہو گیا کہ جناب عمران خان صاحب دھرنا لے کے آ رہے ہیں اور یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ فساد چاہتے ہیں، وہ چیپٹر بھی کلوز ہو گیا۔ اور اس کے بعد وہ اپنا علاج کروا رہے ہیں، ڈاکٹرز نے ان کو ریسٹ پہ رکھا ہوا ہے۔ لیکن اس دوران ایک اور کام ہوتا ہے، کیونکہ سکون جو ہے، سکون اور امن کس کو سوٹ نہیں کرتا اس وقت؟ اس پہ گورنمنٹ کو تو خوش ہونا چاہیے، اور گورنمنٹ نے مراسلہ سرکار نے تو اس پہ نوافل ادا کیے شکرانے کے کہ جناب شکر ہے لانگ مارچ ختم ہو گیا، دھرنا ختم ہو گیا، اور وہ 41 کروڑ روپے کا بجٹ ہے، اس کا ذرا پتہ کر لینا کہ وہ کدھر جائے گا جو دھرنے کے لیے رکھا ہوا تھا۔ تو بہرحال اس پہ تو خوشی ہوئی، لیکن آنن فانن ایک کام ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے جی کہ پیمرا پابندی لگا دیتا ہے عمران خان صاحب کی تقریر پہ۔ وہ ایک آدمی ہے لیٹا ہوا ہے اور اس کی کوئی اگلی تقریر کا پتہ بھی نہیں ہے کب آنی ہے، پیمرا مستقل بین کر دیتا ہے کہ عمران خان کو آپ نے ٹی وی پہ دکھانا ہی نہیں ہے، نہ ان پہ کوئی جرم ہے، نہ ان کو کوئی سزا ہوئی ہے، نہ وہ کرمنل ہیں، ان پہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے وہ چیئرمین ہیں، سابق وزیر اعظم ہیں، چلے سزا ہوئی ہو پھر بھی بات ہے، تو پھر آخر کیا راتوں رات ہوا؟ اس پابندی لگانے کا واحد مقصد ایک ہی تھا، اور وہ مقصد تھا کہ پھر دوبارہ سے فساد، کیونکہ وہ پرامن احتجاج کر رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف پرامن احتجاج کر رہی ہے قاتلانہ حملے کے خلاف، ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی، مقدمہ درج نہیں ہو رہا ان سب کے لیے، کیونکہ اس میں ایک ایسا نام ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ نام نہیں ہونا چاہیے۔ آئی ایس پی آر عمران خان صاحب نے ایک سیدھا مطالبہ کیا کہ 3 لوگ استعفیٰ دے دیں۔ شہباز شریف صاحب کی طرف سے بھی کوئی اتنا شدید ترین رد عمل نہیں آیا، پولیٹیکل وے میں آیا، مریم اورنگزیب صاحبہ کے کا بھی آ گیا، رانا ثناء اللہ صاحب کا بھی آ گیا، لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس پہ شدید ترین، سخت ترین، بلکہ کہنا چاہیے یہ بھی کہہ دیا کہ آپ تحقیقات کریں اور کارروائی کریں۔ تو بھائی اگر آپ نے کارروائی کروانی ہے تو سمپل آپ خود اپلیکیشن دے دیں، کسی بھی تھانے میں جا کے اپلیکیشن دے دیں، کارروائی شروع ہو جائے گی اور معاملہ سٹارٹ ہو جائے گا۔ یہ آپ حکومت کو بھی کچھ سمجھ آ گئی ہیں چیزیں، شہباز شریف صاحب کو بھی اور مراسلہ سرکار بے شک جتنے بھی یہ بیوقوف نہیں ہیں ان کو بھی سمجھ آ گئی کہ معاملہ کچھ اور ہے، تو پابندی لگا دی گئی۔ پابندی لگانے کا مقصد واحد تھا کہ پاکستان میں گلی گلی کوچے کوچے دوبارہ سے جلاؤ گھراؤ شروع ہو جائے، ٹائر جلائے جائیں، ٹریفک روک کی جائے، بلاک کی جائے، مار دھاڑ ہو، اور اس کا مشتعل کرنے کا پروگرام تھا۔ لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا ہے، کہ کاش اس سے پہلے بھی ہوتا، یہ پہلی دفعہ ہوا کہ شہباز گورنمنٹ نے اس پابندی کو فی الفور ختم کر دیا اور انہوں نے اس کا حصہ بننے سے انکار کر دیا۔ اب ہمارے پاس یہ اطلاعات ہیں، سلیم بیگ سے پوچھا گیا، چیئرمین پیمرا، ان سے پوچھا گیا کہ بھئی یہ کیا چکر ہے، یہ آپ نے کس خوشی میں پابندی لگا دی؟ تو انہوں نے ساری بات بتا دی، اور ساری بات بتانے کے بعد پھر یہ پابندی ختم بھی ہو گئی۔ اس کی وجہ ہے کہ تمام الیکٹرانک میڈیا میدان میں آ گیا، دیگر میڈیا میدان میں آ گیا، انہوں نے بھی احتجاج کیا، سوشل میڈیا پہ بھی ایک کمپین شروع ہو گئی، پوری دنیا میں یہ معاملہ پھیل گیا۔ تو یہ پابندی لگانے والا کون تھا، یہ پتہ کرنا چاہیے کہ پیمرا کے چیئرمین سے پابندی کس نے لگوائی، یہ آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی۔ اعظم سواتی صاحب کی طرف آتے ہیں، اعظم سواتی صاحب کا معاملہ بھی یہی ہے، یہ کیا کہنا چاہیے، گمبھیر ترین، ذلیل ترین، آخری حد ہے یہ ضلالت کی کہ آپ یہ کام کر دیں اور اس کے بعد یہ خیال کریں کہ یہ بابا تو مر گیا، اور باقیوں کو میسیج دیں کہ دیکھیں اگر آپ نے آواز اٹھائی تو پھر ہم یہ بھی ہو سکتا ہے، آپ کی ویڈیو بھی آ سکتی ہے۔ تو اس میں یہ پہلا موقع ہے کہ پولیٹیکل پلیئرز بھی تھوڑا سا سینس کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ مفتاح ہیں وزیر خزانہ سابق مسلم لیگ نواز کے، مفتاح نے بھی یہ کہا جی، مفتاح صاحب نے، انہوں نے بھی عمران خان صاحب کی ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا، اور بلکہ ری ٹویٹ نہیں بلکہ اپنے کمنٹس بھی لکھے، اور انہوں نے کہا کہ یہ بہت ہو گیا۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر وہ آگے میدان میں، اور وہ بھی اسی طریقے سے اگریسولی آئے، اور انہوں نے تو بتا دیا کہ بریگیڈیئر صاحب کا فون بھی آ گیا، اور انہوں نے کہا کہ میں تو اپنے ساتھی کے ساتھ کھڑا ہوں، مطمئن کرنا ہے تو اعظم سواتی صاحب کو کریں۔ تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ پھر اب میں میڈیا کے دوستوں سے میں بتاؤں گا عمران خان صاحب پہ یہ حملہ کیوں ہوا ہے۔ یہ باقاعدہ پلاننگ تھی، کیونکہ ایک عمران خان صاحب کی مختلف تقریروں کے
ٹکڑے جوڑے گئے تھے، چھوٹے 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 پیس جوڑ کے اس کی ایک بنائی گئی ویڈیو، ایک پیس بنایا گیا، اس پیس کو واٹس ایپ گروپ کے ذریعے شیئر کیا گیا اور پھر ہمارے نادان دوستوں نے اس کو پبلک بھی کیا سوشل میڈیا میں اور بتایا کہ یہ ہے جناب۔ تو یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ ہم استعمال کیوں ہوتے ہیں، یہ پورا وہ سارے ثبوت موجود ہیں اور سارے لوگ جانتے ہیں، اور جنہوں نے اس کا حصہ بنے وہ بھی جانتے ہیں، جو حصہ نہیں بنے وہ بھی جانتے ہیں۔ اور کہا گیا تھا کہ اس کو ذرا وائرل کریں، عمران خان صاحب سے جان چھڑوائی جائے، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ تو مطلب یہ ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ حالات ابھی اتنے اچھے نہیں ہیں، یہ حالات اتنے اچھے نہیں ہیں کیونکہ اصل خوف ہے ان لوگوں کو، ان کرداروں کو کہ جناب ہمارا کیا بنے گا۔ پولیٹیکل پلیئرز تو ادھر ہی ہیں، انہوں نے یہی کام کرنا ہے، پالیٹکس میں رہنا ہے، کبھی وہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے، کبھی وہ حکومتی بینچوں پہ بیٹھیں گے، وہ ادھر ہی رہیں گے۔ انہوں نے الیکشن بھی لڑنا ہے، عوام میں بھی جانا ہے، گالیاں بھی سننی ہیں، واپس آنا ہے اور حکومت بھی کرنی ہے، اپوزیشن بھی کرنی ہے۔ صحافیوں نے بھی ادھر ہی رہنا ہے، کتنے صحافیوں کو مارا جائے گا، کتنے صحافیوں کو گلا گھونٹا جائے گا، صحافیوں نے بھی ادھر ہی رہنا ہے۔ اصل مسئلہ ہے ان کرداروں کا جن کرداروں نے چلے جانا ہے، ان کرداروں کی زندگی جو ہے وہ اپنی زندگی، بقیہ زندگی کیسے گزاریں گے، یہ ہے اصل ایشو۔ تو اس لیے بہت وقت تھا ان کے پاس کہ وہ چیزوں کو صحیح کر دیتے، وہ چیزوں کو صحیح کرتے، چیزوں کو بگاڑتے ہی نہ، اور پولیٹیکل پلیئرز اپنا کام کرتے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پھر وہی بات آتی ہے کہ جب نیت صاف نہ ہو تو پھر یہی کچھ ہوتا ہے اور کسی بھی چیز کے نتائج اچھے نہیں نکلتے۔ جتنے ایکٹ کیے جا رہے ہیں وہ اسی طرح سے ہیں۔ تو یہ ہے صورتحال جناب۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اچھا ہوا، اب پھر تھوڑا سا سکون آ گیا، کیونکہ یہ پیمرا نے جب نوٹیفیکیشن گورنمنٹ نے کہا کہ واپس لے لیا جائے، تو اس کے بعد اب دیکھیں نیا خدا نہ خواستہ یہ شر پسند جو عناصر ہیں یہ کیا کرتے ہیں۔ اور اس وقت پاکستان پہ شر پسند عناصر سے مراد آپ کو ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارے اس وقت پاکستان کے جو اس وقت سچویشن ہے، انٹرنل سچویشن جو ہے، اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھائیں گے ایکسٹرنل پلیئرز، اور ہمارے دشمن جو ہیں وہ بہت زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے، ان کو فائدہ اٹھانے نہیں دینا۔ ابھی بھی میں کہتا ہوں کہ عدلیہ کی لیڈرشپ، ہماری جوڈیشری، آنریبل ججز، ہمارے پولیٹیکل لیڈرشپ، خواہ وہ رائٹ پہ ہے یا لیفٹ پہ ہے، ساری کی ساری، اور ہماری آنے والی ملٹری لیڈرشپ، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا موجود ہیں، پاک بحریہ کے سربراہ موجود ہیں، پاک فضائیہ کے سربراہ موجود ہیں، 4 اسٹار ہیں سب کے سب، ہمارے کور کمانڈرز موجود ہیں۔ ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی ذرا تھوڑا سا اس سارے سچویشن کو دیکھیں اور اپنے معاملات کو، پاکستان کے حالات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، اور سب کے ساتھ کوئی ایسا ماحول بنائیں کہ یہ تلخیوں کے ساتھ رخصتی نہ ہو، بلکہ کوئی اچھے انداز میں رخصتی ہو جائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔